ایوب بیگ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ بیروت کی جو بندرگاہ ہے اس کو جو چند سیکنڈ میں تباہ کیا گیا ہے، آپ کے خیال میں حملہ آوروں نے عرب حکمرانوں کو کیا پیغام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، یہ لبنان کی جو سیاسی ہے نا معاملہ، وہ 1932 میں یہاں فرانس نے کرائی تھی مردم شماری جی، اور لیکن اس میں بہت سے مسلمانوں نے اور دروز نے جو ہے وہ حصہ نہیں لیا تھا۔ بہرحال اسی کی بنیاد پہ ایک سیاسی سیٹ اپ کر دیا گیا کہ وزیر اعظم جو ہوگا وہ سنی ہوگا اور صدر جو ہوگا وہ مارونی کرسچن ہوگا اور جو اسپیکر ہوگا وہ شیعہ ہوگا اور وزیر اعظم جو ہے آرتھوڈکس مسیح ہوگا۔ اس طرح کا ایک فارمولا سیٹ ہے، پہلے سے طے ہے۔ دیکھیں یہ حملہ کس نے کیا ہے، میں تو سمجھتے بعض چیزوں سے تو بہت بڑی واضح ہو رہی ہے جی۔ مثلا نیتن یاہو نے 2 دن پہلے کہا تھا ہم جہاں سمجھیں گے اب دشمن کے خلاف کارروائی کریں۔ اس حملے سے 2 دن پہلے بعد میں بھی کہا، پہلے بھی لیکن کہا، انہوں نے ڈینائی بھی تو کیا نا ایوب بیگ صاحب۔ دیکھیے اسرائیل کا مائی باپ امریکہ یا امریکہ کا مائی باپ اسرائیل، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ میرے جرنیلوں نے اور میری ایجنسیوں نے خبر دی ہے کہ حملہ ہوا ہے۔ اس سے زیادہ اتھینٹک بات نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ کہ ویسٹ کا سارا میڈیا جو اسرائیل کا براہ راست غلام ہے، اس نے شور مچایا ہوا ہے کہ یہ حادثہ ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اچھا آپ دیکھیں ان کے کناسا کا ایک ممبر ہے موشی فلیگن، اس نے کیا کہا، اس کا ذرا تبصرہ سنیں اس پر۔ اے ڈے آف جوائے، تھینک گاڈ ہو آرگنائزڈ سچ اے ونڈرفل سیلیبریشن آن آور دس ہولی ڈے۔ یہ اسرائیل کا ممبر پارلیمنٹ کہہ رہا ہے، اور کہتے ہیں اٹ واز اے فنٹاسٹک فائر ورک۔ اندازہ کیجئے بہیمت کا، درندگی کا، کہ انسان مر رہے ہیں اور وہ اسے فنٹاسٹک فائر ورک کہہ رہا ہے وہ۔ تو یہ چیزیں تو بڑی سیدھی جاتی ہیں کہ کرنے والا کون ہے، اور جو جہاں تک میسیج کا تعلق ہے وہ ڈرے ہوئے عربوں کو، سہمے ہوئے عربوں کو بھی برداشت نہیں کر رہا، انہیں مزید بتا رہا ہے مزید ڈر جاؤ، مزید سہم جاؤ، سمجھ لو میں ہی تمہارا آقا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا کہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے۔ لبنان کہہ رہا ہے کہ حادثہ ہے، عرب کہہ رہے ہیں حادثہ ہے، امریکہ کہہ رہے ہیں حملہ ہے، تو یعنی خود وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی کومنٹ سے، ہمارے کسی تبصرے سے اسرائیل ناراض ہو جائے۔ یہ سب عربوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ ایسا کوئی تبصرہ کر دیا جس سے اسرائیل ناراض ہو گیا تو اس کی طاقت تو ہے ہی۔ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کی اب ایک لائن لگی ہوئی ہے، وہ عرب کنٹریز لائن میں کھڑے ہیں کہ کون پہلے اسرائیل کو راضی کرتا ہے، کون سبقت لے جاتا ہے اسرائیل کو راضی کرنے میں۔ وہ اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں، اسرائیل اگر ہم سے راضی رہا، امریکہ اگر ہم سے راضی رہا تو ہم بچے رہیں گے۔ اور میں ہمیشہ ان کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ جس طرح وہ مرغیوں کے ڈربے سے وہ قصاب جو ہے وہ ایک مرغی نکالتا ہے نا، تو باقی مرغیاں کہتی ہیں شکر ہے ہم بچ گئی۔ تو ان کا حال یہ ہے، اور جو صورتحال نظر آتی ہے وہ اسی طرف جاتی رہتی ہے کہ کوئی مرغی بچتی نظر نہیں آتی۔ تو اصل میسیج انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ میں ہی تمہارا مائی باپ ہوں، مجھے سے ڈر کر رہو اور میری ہی تابع داری کرو تو تم عرب میں رہ سکتے ہو۔ اور یاد رکھیے اس کے تابع داری کے باوجود وہ نہیں رہنے دے گا، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری کرسی خاص طور پر حکمرانوں کا، اور یہ جتنے بھی بادشاہ حکمران وغیرہ ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی سہارے سے ہوتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اسرائیل خوش تو سب خوش، تو لہٰذا وہ اسی دور میں لگ رہے ہیں کہ کون سبقت لے جاتا ہے اسرائیل کو خوش کرنے میں۔